واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید کی بڑائی رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تمام سامعین گرامی کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ہمارے ملک کے حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان
پوری کوشش کے باوجود بھی رک نہیں رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں کو دیکھیں تو ہر شخص متاثر نظر آتا ہے۔ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو بہت زیادہ متاثر ہے، متوسط طبقہ بھی اب پریشان ہے کہ اس قدر مہنگائی اور اس قدر حالات کی خرابی، اس کا سدباب کیا ہوگا، اور بظاہر ابھی تک ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یقیناً اس سارے معاملے میں ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ جن کے جو ماہانہ وظائف ہیں وہ لاکھوں روپے میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بجلی کے جو بہت سے یونٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، وہ فری مل رہے ہیں۔ ان کو اپنی گاڑیاں چلانے کے لیے ایندھن، پیٹرول، ڈیزل فری مل رہا ہے۔ دیگر بہت سی مراعات، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو لوگ بیچارے پسے ہوئے ہیں جن کو یہ رعایت ملنی چاہیے تھی، اس مہنگائی کی صورتحال میں جن لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں اپنے حکمرانوں کو، اپنی اشرافیہ کو، اپنے ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ظاہر ہمارا حق بنتا ہے، یہ جمہوری معاشرہ ہے، اور جمہوریت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کا خود احتساب کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری آپشنز کو بھی دیکھنا چاہیے جو ہمارے اپنے متعلق ہیں۔ خود ہم، میں اور آپ، دیگر بہت سی آپشنز ہیں جن کو اختیار کر سکتے ہیں اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو فاقہ کشی تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اب انہیں خودکشیاں کر لینی چاہیے، انہیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، اگر تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں، خوشی ہو یا غم ہو، پریشانی ہو یا اللہ رب العزت کی طرف سے خوشحالی ملی ہو، ہر صورتحال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے دن گزارنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اور ہمیں غم اور پریشانی کو بسر کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو یقین کریں آج بھی ہم کتنی بری صورتحال میں ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزر بسر تھی اس سے ہم بہت بہتر گزر بسر کر سکتے ہیں آج کے ان حالات میں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ ہم حکمرانوں کو پوچھیں نہ، یا آئندہ بھی جب ہم ووٹ ڈالیں تو پھر برادری ازم یا پھر اپنی کوئی اور دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھ کے، جو کہ ملک کے حقیقی مسائل کا حل نہیں ہے، ہم ان کو مد نظر رکھ کے پھر ووٹ ڈالیں اور دوبارہ سے پھر ایسے لوگوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کریں جو لوگ ہمارے ملک کے حالات کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، لیکن کم از کم جس صورتحال میں ہم پھنس چکے ہیں اس صورتحال سے نکلنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا نا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہت سادہ، 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 ب
بہت زیادہ تکلفات سے پاک تھی۔ آج ہمارے ہاں تکلفات بہت زیادہ ہیں۔ ناک کا مسئلہ ہمارے لیے بہت زیادہ گمبھیر صورتحال کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے کہ ہم معاشرے میں اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے یا دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نوبت بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ متوسط طبقہ تک بھی انتہائی پریشان اور بسا اوقات وہ غلط راستوں کو انتخاب کرنے کا سوچتا ہے۔ تو چلو عام حالات میں نہیں، جب اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مال دیا ہے تو ٹھیک ہے، انجوائے کریں، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر تنگی آ گئی ہے، خود آپ کے اپنے برے اعمال کے سبب، ہماری کرتوتوں کے سبب، تو ہمیں چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لیں۔ بجائے غلط راستوں کا انتخاب کرنے کے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر سکتے تھے، آپ کے پاس مال کی فراوانی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ آ گئے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، میں ذرا گھر سے ہو کے آیا، شاید ہی حجرہ مبارکہ تھا، گھر میں تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ زیورات تھے۔ وہ زیورات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لائے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام کے دل میں ایک خیال تو آیا ہوگا کہ اتنی کیا ایمرجنسی بنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت کو چھوڑ کے صحابہ کو کھڑا کر کے اندر تشریف لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ میرے گھر میں پڑا ہوا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں اسے غریبوں یتیموں میں تقسیم کروں گا، لیکن میں بھول گیا، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح کی کوئی قیمتی چیز، کوئی مال، کوئی متاع پڑا ہو اور اس کو 3 دن گزر جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں میں تقسیم نہ کر دیا۔ اور خاتم النبیین والمرسلین ہونے کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، جب سے میں آپ کے عقد میں آئی ہوں، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک، پورے 11 سال میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، ایک ایک لمحہ آپ کے گھر کے حالات کو میں جانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پورے ان 11 سالوں میں 3 دن مسلسل ایسے نہیں آئے جب روٹی پکی ہو، فاقے آتے تھے، کبھی مل گیا، کبھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا، کبھی مل گیا، کبھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ 3 دن مسلسل ایسے نہیں آئے جب 3 دن مسلسل کھانا پکا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایسا عالم بھی آیا کہ خاتم النبیین والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا ہے۔ ایک چاند دیکھا، اگلا چاند دیکھا، اگلا چاند دیکھا، لیکن گھر میں کھانا پکنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ گھر میں پکانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے ذمے تو کوئی خطا نہیں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں، امتی ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ رب العزت سے فریادیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں لمبی لمبی عبادتیں گزارنی چاہیے، لیکن آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، بتا دیا ہے،
پھر بھی آپ قیام اتنا لمبا لمبا کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اتنی عبادت آپ کیوں بجا لاتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، پوچھنے والوں اللہ رب العزت کے کیا مجھ پر انعام کم ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس کے گھر میں 3 مہینے فاقے چلتے ہیں، ہے بھی اس کائنات کا سب سے معزز اور معتبر فرد، 3 مہینے فاقے کاٹ کے بھی ایک دن بھی اللہ کے شکر سے، اللہ کی عبادت سے ناگا نہیں کیا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں مانتا ہوں اس چیز کو، بہت غربت ہے، لوگ بہت تنگ دست ہیں، بہت مجبور ہیں، لیکن آپ کو کوئی ایک مثال اس دور میں ہمارے ملک میں نہیں ملے گی کہ ایک ہفتہ بھی کسی گھر میں کھانا نہ پکا ہو، ایک ہفتہ مسلسل، چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں جی ہم خودکشی کر لیں، ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے آزاد کر لیں اور ساتھ میں اپنے بچوں پر بھی ظلم ڈھاتے جائیں اور ان کو بھی زہر دے کے دنیا سے ختم کر دیں یا گولی مار کے ختم کر دیں؟ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے جس کو ہم نے فالو کیا ہے؟ یہ خبریں جب پڑھتے ہیں ہمدردی ہمیں بھی آتی ہے، ہمارا دل بھی، ہماری آنکھیں بھی روتی ہیں بے بسی پہ، لوگوں کی بے کسی پہ، لیکن یقین جانے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغابازی ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا امتی بنا ہے، پھر تنگی اور ترشی کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک ہفتہ ایک مہینہ بھی عمل نہیں کر سکا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ تکلفات نے ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہر شخص کی کوشش ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھیں۔ اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اچھی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں، تو جس طرح اچھی خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں تو کریں، اچھی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں کریں۔ اور اگر معاملات ایسے ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی تنگی آ گئی ہے، تو آپ ان کا سکول چینج کر دیں۔ کچھ ضروری ہے کہ پرائیویٹ سکول میں پڑھے گا تو وہ اس معاشرے کا اچھا فرد بنے گا۔ اس دنیا میں، ہمارے ملک میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آج جو ملک کے بڑے بڑے پاوے بنے ہوئے ہیں، کسی پرائیویٹ سکول سے نہیں پڑھا بلکہ سرکاری سکول سے انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، بڑے بڑے کاروباری ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں بار بار یہ فرمان ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مشکل حالات ہیں، ان مع العسر یسرا، فرمایا ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، اس بات پر یقین کر لو۔ دوبارہ فرمایا ان مع العسر یسرا، اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ رب العزت نے ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کی حالت کو، بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل مایوس ہو چکے، اور مایوسی کو قرآن نے کفر کہا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان، کوئی مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ بول دے کہ میری قسمت میں تو اچھے دن ہے ہی نہیں، یہ کہہ دے کہ غربت نے تو میرا گھر دیکھ لیا ہے، اس طرح کے شکوے گلے اللہ رب العزت سے کرنے لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی بنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک مہمان آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث
ہمارے لیے بڑا سبق رکھتی ہے۔ ایک مہمان آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھر میں پیغام بھیجتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو مہمان کے لیے بھیجے۔ گھر سے آگے سے جواب آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال۔ دوسرے گھر میں پیغام بھیجا، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، سب گھروں سے پیغام یہی آیا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کریں، کبھی ہمارے گھروں میں ایسا ہوا ہے، چاہے کتنے بھی برے حالات ہوں، کچھ نہ کچھ تو کھانے کو ہوتا ہی ہے نا، جس سے انسان اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر مرنے لگو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو تمہیں حرام بھی کھانا پڑے تو اپنی زندگی کو بچا لو، اس بقدر جتنی آپ کی زندگی بچ سکے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھروں میں فاقہ ہے، اور جواب یہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، تیرا بندہ محمد تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہے، تیری رحمت بھی مانگتا ہوں، تیرا فضل بھی مانگتا ہوں، اور میں اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ رحمت اور فضل تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا مانگی ہے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ، مہمان آیا ہے، گھر میں کچھ نہیں، گھروں میں کچھ نہیں۔ تو اچانک ہی ایک صحابی ایک بھنا ہوا بکرا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے یہ کہتے ہیں، انہیں بھی سبق دیتے ہیں کہ دیکھیں، تنگی ترشی مصیبت کو برداشت کرنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ابھی ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل کا ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا عالم یہ ہے کہ آپ تو خود اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ میرے اور میرے خاندان کا رزق ہمیشہ اتنا رکھنا جس سے وہ اپنی زندگی برقرار رکھ سکے۔ یعنی یہ ہمیشہ میری آل، یہ ہمیشہ جینے کے لیے کھائیں، کبھی کھانے کے لیے نہ جئیں۔ آج ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے۔ جینے کے لیے کھانے کا مطلب ہے کہ اتنا کھائیں جس سے آپ کی زندگی بحال رہے، آپ کی قوتیں سلامت رہیں، اور آپ اپنی زندگی کو آگے جاری رکھ سکیں، بس۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کرتے، اے اللہ میرے اور میرے گھر والوں کا رزق ہمیشہ اتنا ہی رکھنا کہ بس ہم زندہ رہ سکیں۔ یہ جو ایجادات ہیں، نت نئی ایجادات، ہمارے لیے سہولیات، آسائشیں ہیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اللہ نے دیا ہے تو استعمال کریں، لیکن اگر تنگی آ گئی ہے تو ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگی سے ختم کریں، نہ کہ اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ اے سی استعمال کرتے ہیں، بجلی کا بل پہنچ میں نہیں ہے، اے سی استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ کیا دنیا میں لوگ اے سی کے بغیر زندہ نہیں ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فریج استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بل زیادہ آتا ہے، اے سی ہمارے پاس نہیں ہے، فریج ہے، اس کا استعمال کم کر دیں یا ختم کر دیں، تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ سے جنت کو لینے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میری آسائشیں ختم ہو رہی ہیں تو میں زندگی کا خاتمہ کر لوں؟ کبھی ایسا نہ سوچیں، خدا را۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے،
یہ مساجد اور مدارس موجود ہیں، اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے یہ مساجد اور مدارس اسلام کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، آج بھی یہ تیار ہیں، آپ کے بچوں کی کفالت بھی کریں گے، آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دیں گے، نہ صرف دین کی تعلیم بلکہ دنیا کی تعلیم بھی دیں گے، ان کو کھانا، ان کا علاج، معالجہ بھی مہیا کریں گے۔ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں، اتنا بڑا جرم اپنے سر پہ لے کے دنیا سے نہ جائیں۔ ایک انسان صرف اپنی جان لینے کا جو بوجھ ہے اس کو نہیں اتار سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرنے والا اتنا بڑا جرم کرتا ہے کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، اس نے اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس طرح خودکشی کرتا ہے قیامت تک اس کے ساتھ مسلسل وہی عمل ہوتا رہے۔ کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے، قیامت تک وہی عمل اس کے ساتھ دہرایا جاتا رہے گا، اسی سزا میں وہ قیامت تک اپنا عرصہ گزارے گا، جتنی بھی صدیاں ہیں، جتنے بھی سال ہیں، جو بھی دورانیہ ہے۔ اگر اس نے زہر پیا تھا، اس کی انتڑیوں کو کاٹ رہا تھا زہر مرتے وقت، تا قیامت اسی طرح اس عمل کو اس کے ساتھ دہرایا جائے، اسی تکلیف میں رہے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کی تکلیفوں سے آپ نجات پا گئے ہیں، یہ دنیا کی تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ قبر کی تکلیفیں، حشر کی تکلیفیں، جہنم کی تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں، دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کر کے ایک انسان دنیا میں اس نے کوئی سکھ نہیں دیکھا ہے، ساری زندگی پریشان رہا، ساری زندگی نعمتوں سے محروم رہا، آسائشوں سے محروم رہا، ساری زندگی دکھوں میں رہا۔ جنت کا صرف ایک وزٹ اس کو کروایا جائے، ایک جھلک دکھائی جائے گی کہ اللہ کے بندے دنیا میں جو تم سہ کے آئے ہو اس کا بدلہ اللہ نے یہ رکھا ہے۔ ابھی جنت میں گیا نہیں، جنت کا ایک نظارہ کر کے کہے گا، اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، آج تک میں نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایسا شخص ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص یہی تھا، اور دنیا کا سب سے سکھی شخص جس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا ہے، جس نے کبھی کوئی دکھ مصیبت سہی نہیں ہے، اس کو کوئی کبھی پریشانی آئی نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا ہے، جہنم کا ایک نظارہ کر کے کہے گا، اللہ کی قسم میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ دنیا کے دکھوں اور سکھوں کی حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے ایک نظارے میں سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے دنیا کی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العزت نے تو اتنا آپ کو اتنا انعام دیا ہے اس امت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنی آسائش، اتنی چھوٹ دی ہے، اتنی رخصت دی ہے کہ ہر امت کا عبادت کا دن مقرر ہے، اور پابندی لگا دی کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر پابندی لگی، ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، اس دن تم کاروبار نہیں کر سکتے۔ ان کے علاقے میں ایک کاروبار یا اپنے لیے خوراک کا بندوبست کرنے کا ذریعہ مچھلیاں پکڑنا تھا، فرمایا مچھلیاں پکڑنا منع ہے، ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، تم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن انہوں نے چالاکی کی، یہ یہودیوں والی روش ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت دفعہ آ جاتی ہے کہ ایک شخص حرام ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک فعل حرام ہے، ایک قول حرام ہے، اس کو حلال کرنے کے طریقے بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لو اور اس کو حلال کہہ دو۔ جس طرح ہم نے سود کی بہت سی شکلوں کو مختلف الفاظ اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر ان کو ہم نے اپنے معاشرے میں حلال کہہ کر رائج کر دیا ہے، یہ یہودیانہ روش ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے، ٹھیک ہے جی ہم عمل کرتے ہیں اس حکم پر، ہم جال میں مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، البتہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، مچھلیاں ابھر ابھر کر ان کے سامنے آتی، پانی کی سطح پر تیرتی ان کے سامنے،
تو انہوں نے کہا چلو مچھلیاں پکڑتے نہیں، ہم ان کو دھکیل کر آگے ایک گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، اگلے دن آ کے پکڑ لیں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ روش اتنی ناپسند آئی، اللہ کو اتنا غصہ آیا، تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ انسان کتنا اشرف ہے، کتنا اعلیٰ ہے مخلوقات کے مقابلے میں، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی ذلیل کر کے بندر بنایا اور پھر نیست و نابود کر دیا۔ آج ہمارے مسلمان بھی بہت سے موقعوں پہ ایسا کام کرتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ ہے، وہ تو یہ ہے، جی ہم یہ نہیں کر رہے، ہم تو اس طرح کر رہے، تو ہیلے بہانے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے عبادت والے دن کام نہیں کیا، انہوں نے تو بس تھوڑا سا دھکا دے کر مچھلیوں کو آگے کیا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی رخصت رکھی، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کتنا رحم فرمایا۔ فرمایا جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، دن عبادت کا ہے، سب سے افضل ترین ایام میں سے سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، جمعہ سے افضل کوئی دن آج تک نہیں گزرا، قیامت تک نہیں آنا۔ فرمایا افضل ترین دن ہے یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، لیکن تم اس عبادت سے پہلے بھی اپنا کاروبار کر سکتے ہو، بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا جب اذان سنو وزر البیع، اپنا کاروبار چھوڑ دو، کاروبار کر سکتے ہو، جمعے کے دن بھی، جمعے کے خطبہ اذان ہونے سے پہلے کاروبار کر سکتے ہو، جیسے اذان سنو کاروبار ٹھپ کرو، اللہ کا ذکر سننے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ اور جب جمعہ کا وقت ختم ہو جائے، خطبہ ختم ہو جائے، نماز ہو جائے، فَاسْعَوْا اور فَابْتَغُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اپنی دکانیں کھولو، اپنے کاروبار کرو، اپنی روزی کماؤ، اللہ رب العزت تم پر پابندی نہیں لگاتا، اتنی آسائش اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو کمائی کرنے کو اللہ رب العزت نے کبھی منع نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی کرنے سے منع نہیں کیا، آپ جتنی کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ کے حقوق کا خیال کر کے، بندوں کے حقوق کا خیال کر کے۔ اور اگر کبھی تنگی ترشی آتی ہے، تنگی کے دن آتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں تم آؤ، مسلمان ہونے کا وعدہ دعویٰ بھی کرو، کلمہ پڑھو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار مطیع ہیں، اور اس کے بعد کوئی تنگی ترشی نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا ضرور بے ضرور آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں مال میں کمی دے کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں جانوں میں کمی دے کے، یعنی تمہارے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں گے، کبھی اللہ رب العزت اناج غلے میں، کبھی پھلوں میں کمی دے کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ یاد رکھیں ساری مصیبتیں سہ بھی لیں، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم صابرین میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر پائے۔ آج بہت تنگی ہے نا، غریب پس رہا ہے، متوسط طبقہ بھی متاثر، سب کچھ، لیکن آپ کو آخرت میں ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ نے اپنے آپ کو صابرین میں شامل نہیں کیا تو۔ فرمائے ان ساری دکھوں مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی خوشخبری صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرنا، یا اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جانا، یا غلط ذرائع اور وسائل کو استعمال کرنا شروع کر دینا تنگی اور ترشی میں، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ کر کے دنیا سے جائیں گے، دنیا میں بھی تنگیاں برداشت کی، آخرت کے عذاب پھر ہمارے منتظر ہوں گے، اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ تو اس لیے ان حالات میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آج جو شخص جس سٹیٹس پہ اپنے آپ کو اس نے رکھا ہوا ہے، جب اس کی کمائی بڑھتی ہے تو سٹیٹس وہ بڑھا لیتا ہے، آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے سٹیٹس۔ پہلے سول ہسپتال سے دوائی لے لیتا ہے، تھوڑا سا اور مال آ جاتا ہے، پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تھوڑا سا اور مال آ جاتا ہے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔
تھوڑا سا اور مال آتا ہے، بچے جو ہے مہنگے اسکولوں میں، اس سے مہنگے اسکولوں میں، اس سے مہنگے اسکولوں میں، لیکن جب آزمائش آتی ہے، غربت آتی ہے، تو پھر اپنے اسٹیٹس کو نیچے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں اور آپ سب شامل ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس کو نیچے لانا اپنی بے عزتی، اپنی توہین، ناک کٹنا سمجھتے ہیں، اور اسی ناک کی وجہ سے ہم اللہ کے نافرمان بن کے دنیا میں بھی مصیبت سہ کے آخرت کے عذابوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العزت نے قرآن میں 2 ٹوک اعلان کیا ہے، فرمایا یہ جو مصیبتیں، آفتیں ہیں، مہنگائی، جو کچھ بھی ہے، جس کو بھی آپ مصیبت اپنے لیے سمجھتے ہیں، وہ دنیا میں خشکی میں ہو یا پانی میں ہو، حالانکہ پانی میں انسانی آبادی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے خشکی میں ہو، یہ پریشانی، یہ آفت، مصیبت، یا پانی میں ہو، سبب ایک ہی ہے، لوگوں کی کرتوتیں، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے اعمال ان کے لیے بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سے ایک ووٹ بھی ہے، دیتے ہیں نا، یہ بھی ہمارا ہی عمل ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ایک تو مضبوط کریں اللہ کے احکامات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یقین کریں ہمارے ملک میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تنگ دست ہو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تنگ دستی کی زندگی گزاری ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار ہیں، اور آپ ساری رات، آدھی رات، پونی رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر عبادت کرنے والے، اے میرے پیارے نبی، رات کو عبادت کرو لیکن تھوڑا سا سونے کے لیے بھی تو وقت نکالو نا، تھوڑا آرام بھی کرو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار کیسے ہیں؟ عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ابھی نوجوان ہیں، نئی جوانی آئی ہے، شادی ہو گئی ہے، لیکن ساری رات عبادت، سارا دن روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور میرے صحابی، آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، سویا بھی کرو، عبادت بھی کیا کرو، روزہ چھوڑا بھی کرو، رکھا بھی کرو، گھر والوں کو بھی وقت دیا کرو، اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکالا کرو۔ پھر اس طرح کرو، آپ قرآن روزانہ پڑھتے ہو، 3 دن میں پڑھ لیا کرو، اللہ کے رسول مہینے میں پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول میں زیادہ پڑھ سکتا، تھوڑی سی اور اجازت دیں، چلو اتنے دنوں میں 15 دن میں پڑھ لی، نہیں، اللہ کے رسول تھوڑی سی اور اجازت ہے۔ روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 3 رکھو، نہیں، اللہ کے رسول تھوڑی اور اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ چلو زیادہ سے زیادہ رکھنے، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو، یہ ضروری کرنا ہے، اس سے زیادہ نہ کرو، یہ اپنی جان پر بھی ظلم ہے، اپنے گھر والوں پر، سب لوگوں کے حق تلفی ہوگی، آپ کی اپنی بھی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہم تھوڑی سی تنگی اور مصیبت آتی ہے، اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، یا حرام کاموں کی طرف توجہ شروع کر دیتے ہیں، یا چوری ڈاکے کی طرف، یا پھر اور گناہ کے کاموں کی طرف، غلط ذرائع آمدن استعمال کرتے ہیں، یا پھر سوچتے ہیں جی ہم دنیا سے ہی چلے جائیں، ہم یہ تنگی ترشی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اور عقیدت ہے وہ سچی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مصیبت سے جلد از جلد نکالے، اللہ رب العزت ہمیں صالح نیک حکمران عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم عوام کو بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک یہ دکھ اور تکلیف کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔